مکہ مکرمہ میں درختوں کو کاٹنا زمانۂ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا۔ اہل مکہ بیت اللہ کے قریب اپنے مکان نہیں بناتے تھے، وہ اس کے قریب رات کو آرام کرنے کو بڑے بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے تھے۔ چنانچہ ہر شہر کی آبادی بیت اللہ سے کچھ دور نشیبی حصہ میں تھی۔ چونکہ آبادی قریب نہ تھی، اس لیے بیت اللہ کے ارد گرد درختوں کے ہجوم نے اس پورے علاقہ کو گھیر رکھا تھا۔ ہر طرف کیکر کے درخت اور بیریاں تھی۔ رہائش کی جگہ کو توسیع کی ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد جناب قصی بن کلاب نے 440 ہجری میں مکہ پر تسلط حاصل کیا۔ اس سے قبل بنو جرہم کوئی 2100 سال تک مکہ میں حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو خزاعہ نے اس سے حکومت چھین لی۔ ان کا اقتدار 300 سال تک رہا۔ اس وقت مکہ کے اطراف میں قریش کے چند شاخیں باقی رہی۔ مکہ کی حکومت اور بیت اللہ شریف کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر جناب قصی نے مکہ کے والی حلیل بن حبش خزاعی کی بیٹی جبی سے شادی کر لی۔ جب حلیل کا انتقال ہوا تو جناب قصی نے مکہ کا اقتدار سنبھال لیا۔ یہ نہایت زیرک اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے مختلف قبائل کے ساتھ روابط کو مضبوط کیا، حتیٰ کہ قیصر روم کے ساتھ بھی ان کے تعلقات تھے۔ انہوں نے مکہ کی تعمیر نو کا منصوبہ بنایا۔ لوگ بیت اللہ کے ارد گرد پیدا ہو جانے والے جنگل کو کاٹنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے عقیدہ میں اسے کاٹنا ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ چنانچہ جناب قصی نے سب سے پہلے خود کلہاڑا چلایا اور لوگوں سے کہا، بے شک درخت کاٹنے ممنوع اور ناجائز ہے، لیکن ان درختوں کے کاٹنے سے ہمارا مقصد آبادی ہے، بربادی نہیں، تعمیر ہے، تخریب نہیں۔ لوگ قصی کی اس بات سے مطمئن ہو گئے۔ درختوں کو کاٹ دیا گیا اور ایک نقشے کے مطابق شہر کی تعمیر شروع کی گئی۔ قریش کے بہت سارے قبائل اور افراد مکہ سے باہر رہائش پذیر تھے۔ انہوں نے قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا، خالی پلاٹ بنائے اور ہر ایک خاندان کو ایک پلاٹ دے دیا، جس پر انہوں نے اپنے مکانات بنائے۔ قصی کا ایک نمایاں کارنامہ حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ کی تعمیر کا بھی ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض عمارت تھی جس کا دروازہ حرم میں کھلتا تھا۔ مختلف مواقع پر اہل مکہ کے نمائندے جمع ہوتے اور باہمی مشورہ سے مختلف مسائل کا حل پیش کرتے اور پیش آمدہ سیاسی، معاشرتی، معاشی اور عمرانی مسائل پر گفتگو کرتے۔ اسی دار الندوہ میں مختلف سماجی تقریبات کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ نکاح اور ختنہ وغیرہ کی تقریبات یہی منائی جاتی تھی۔ قریش کی کوئی لڑکی جب سن بلوغت کو پہنچتی تو اس کو یہاں لایا جاتا تھا اور قوم کی بزرگ اسے اوڑھنی اڑاتی اور پردہ کا حکم دیتی تھی۔ اس مقام کو مکے کے پارلیمنٹ کا درجہ حاصل تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک دن اسی دار الندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع ہوا۔ اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کفار کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ رکھا اور ان کی دعوت پوری جزیرہ نمائی عرب میں پھیل